بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے لیے نوید مسرت رحمت الہی بن سکتا ہے اگر ہم ہر دن ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر ایک آیت صبح سمجھ کر تم پڑھ لو تو یہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنا ہمارے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ یہ کلام الہی ہے اور ہماری طاقتیں، ہماری توانائیاں سب سے زیادہ اس بات پر لگنی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری طاقتوں اور ہماری توانائیوں کا سب سے زیادہ حقدار قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس لیے بھی کہ اس زندگی کا بھی انحصار اس پر ہے اور آنے والی زندگی کا انحصار بھی اس پر ہے۔ انسان کا سارا عمل اور اس کی زندگی کا سارا نچوڑ قرآن مجید کو سمجھنے سے وابستہ ہے، اور پھر اس کے راز جو منکشف ہوتے ہیں، عیاں ہوتے ہیں، ہر ایک شخص پر الگ صورت میں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک قرآن مجید کا بلند پایہ معجزہ ہے۔ ایک صحابی جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات تلاوت فرمائی، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ 2 آیات مجھے پوری زندگی کے لیے کافی ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہر شخص جب قرآن میں فہم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر الگ الگ قسم کی رب تعالیٰ کی کرامتیں عیاں ہوں گی، اور یہ قرآن مجید کا ایک بلند پایہ معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صحابی قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن جو شرف حاصل ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو مفسر قرآن، یہ کم دوسروں کو میسر آیا۔ اس لیے ہماری طاقتوں، ہماری توانائیاں زیادہ سے زیادہ قرآن فہمی کے اوپر لگنی چاہیے۔ آج ہم ایک آیت جس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، وہی سورۃ بقرہ کی 124ویں آیت ہے، اور اس میں توحید کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دی اور اس کے بعد انہیں امام توحید وہ کہلائے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کن کن باتوں میں ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ آپ کی سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ چاہتا تھا
کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا۔ جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی۔ آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی صحبتیں قبول کیں۔ قومی میلہ کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیا میدان میں جا چھوڑا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا تو آپ بے دریغ بلا تعامل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیاں آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ کی طرف نسبت کرنا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام توحید کی وجہ سے ملا۔ معزز سامعین، توحید کو سمجھیں، اور یہ ساری شریعت اور جتنی بھی شریعتیں آئیں اور جہاں تک کہ ان شریعتوں کی تکمیل ہوئی، اس کا منبع، اس کا حاصل توحید ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔